لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جس نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا عظیم مہینہ عطا فرما دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے میں جو شخص اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے فرض کے ذریعے، اللہ تعالیٰ اس کو غیر رمضان میں 70 فرضوں کے برابر اس کو اجر عطا فرماتے ہیں اور اپنا قرب عطا فرماتے ہیں۔ اور جو شخص رمضان المبارک میں نفل کے ذریعے، سنتوں کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے، وہ ایسا ہے کہ جیسے غیر رمضان میں اس نے کوئی فرض ادا کیا ہو۔ یعنی کوئی فرض ادا کرے تو 70 فرضوں کے برابر اجر ہے، آسان الفاظ میں ہمارے لیے، عمومی لوگوں کے لیے۔ ورنہ اس حدیث شریف میں جو بات فرمائی وہ یہ فرمائی کہ جو فرض کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے، اور جو نفل ادا کرے، نفلی عبادت کرے، سنتوں پہ عمل کرے، وہ ایسا ہے جیسے اس نے غیر رمضان میں فرض ادا کیا۔ بات بہت بڑی فرمائی ہے اور ہم اس کو سرسری لیتے ہیں، بڑا ہلکا لیتے ہیں۔ یہ ہلکا ہی ہے کہ فرض ادا کیا تو 70 فرضوں کے برابر اجر ملا، ثواب ملا۔ حالانکہ حدیث شریف میں ہے کہ اس نے اللہ کا قرب حاصل کیا، ایسے جیسے غیر رمضان میں 70 فرضوں سے قرب حاصل کیا۔ اللہ کا قرب بڑی چیز ہے۔ مقربین قیامت کے دن عرش کے سامنے ہوں گے، اللہ کی خاص نظروں میں ہوں گے، اللہ کا خاص دیدار ان کو نصیب ہوگا۔ در حقیقت رمضان المبارک یہ روزے، یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا۔ ایک صحابی نے عرض کیا مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے رکھا کرو، اس جیسی کوئی اور دوسری عبادت نہیں۔ اللہ کا قرب جتنا روزے سے حاصل ہوتا ہے وہ شاید ہی کسی اور عبادت سے حاصل ہوتا ہو۔ تو یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ بھوکا پیاسا رہنا اللہ کی محبت میں، اور یہ رمضان المبارک در حقیقت محبت کا مہینہ ہے، اللہ سے محبت کا مہینہ ہے، اور اللہ کی خاطر بندوں سے محبت کرنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے فرمایا ہے کہ یہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جود و کرم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت عام حالات میں بھی اتنی تھی کہ کوئی دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن فرمایا کہ رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت وہ تیز ہوا کی طرح ہو جاتی تھی، تیز ہوا کی طرح۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام روزانہ رات کو رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے ہر رات میں، روزوں کی ہر رات میں۔ اور پھر آپ حضرت جبریل علیہ السلام کی ملاقات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت میں پہلے سے بھی اضافہ ہو جاتا تھا۔ تو یہ سخاوت کا مہینہ ہے، یہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ محبت کا مہینہ ہے، یہ تقوی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی نیکی دکھاؤ، جیسے میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا، ایک حدیث کا مفہوم پیش کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، خطاؤں سے درگزر فرماتے ہیں،
تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں، لہذا اللہ کو اپنی نیکی دکھاؤ۔ بد نصیب ہے وہ شخص کہ جسے یہ مہینہ ملا اور پھر بھی اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی اور اس نے اللہ کا قرب حاصل نہ کیا۔ محروم ہے وہ شخص، بد نصیب ہے وہ شخص۔